اور دشمن قوم کسی قلعے میں محصور ہو جاتی تھی، اندر بند ہو جاتی تھی، صحابہ اس کا گھیراؤ کرتے تھے، اور گھیراؤ کرنے کے بعد کئی دن لگ جاتے تھے اور قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، نہ دشمن نیچے آتا ہے کہ مقابلہ کریں، اب وہاں گھیراؤ کر رہے ہیں، حصار کیے ہوئے ہیں، کوئی فتح کی شکل نظر نہیں آتی تھی۔ پھر معلوم ہوتا تھا، یہ آواز ہوتی تھی، پیغام آتا تھا کہ بھائی قلعے والوں نے اوپر سے حضور کی شان میں گستاخی کر دی ہے، حضور کی شان میں کچھ غلط جملہ بول دیا ہے۔ تو صحابہ کہا کرتے تھے کہ اب فتح یقینی ہے، اب فتح پکی ہے، اب انشاءاللہ دشمن مغلوب ہوگا، ہارے گا، شکست کھائے گا اور ہماری فتح ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کی جائے گی، ٹھیک ہے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور اذیت پہنچتی ہے، محسوس کرتے ہیں ہم، اور دوسری طرف دشمن سمجھتا ہے ہم ان کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ خود کی ذلت کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد قالت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها عندما قال لها الرسول أخاف على نفسي فقال إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں کچھ باتیں گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت، مکمل زندگی، مکمل حیات طیبہ کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے مختصر سے وقت میں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چنیدہ اہم واقعات کو اور اہم باتوں کو جمعہ کی ان مجلسوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ جمعے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، نکاح کیا، اور پھر باقی کے جتنے بھی سال تھے، جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی، آپ نے انہی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے۔ نبوت ملنے سے پہلے اندر سے جذبہ اٹھتا تھا کہ تنہائی میں جاؤں، اکیلا رہوں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں، دھیان، گیان، غور، فکر، تدبر، تفکر کروں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلیہ سے کہا کچھ سامان کھانے پینے کا تیار کر دیں۔ انہوں نے تیار کر دیا، اور جتنے دن رہنے کا ارادہ تھا اتنا سامان توشہ تیار کیا، اور مکہ کے پاس ایک پہاڑ ہے جسے آج جبل النور کہتے ہیں، نور کا، روشنی کا پہاڑ، اس میں ایک گفا تھی، غار تھا جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اکیلے اللہ کی ذات قدرت کے اندر تدبر میں سوچ بچار میں وقت گزارا کرتے تھے. پھر جب گھر والوں کی خواہش ہوتی تھی، شوق ہوتا تھا، واپس آ جاتے تھے، پھر توشہ لے کے واپس وہاں جایا کرتے تھے. ایک موقع پر وہاں موجود تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل فرمایا، وحی کو اتارا، آپ تک وحی پہنچائی اللہ کے حکم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ اچانک ہوا تھا اور ایک دم منفرد الگ طرح کا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ 3 مرتبہ بھینچا تھا، سینے سے لگایا تھا، دبایا تھا جبرائیل امین نے وہ وحی کے بوجھ کو اور وحی کے نور کو منتقل کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، لرزہ طاری تھا، کانپ رہے تھے. وہاں سے آئے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور کہنے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، میرے دل پر لرزہ طاری ہے. انی اخاف علی نفسی اور خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، خدشہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور پھر پوری تفصیل سنائی کہ میں غار حرا میں بیٹھا تھا تو کیا واقعہ پیش آیا، وہ پورا سنایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب تک 15 سال گزار چکی تھی. آپ کے شب و روز دیکھے تھے، دن رات دیکھے تھے، معاملات، معاشرت، رہن سہن، خلق خدا کے ساتھ شفقت، انسانوں کی ہمدردی، انسانیت کے جو جذبات تھے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دیکھ چکی تھی، پرکھ چکی تھی، تجربہ کر چکی تھی. جب حضرت حضور علیہ السلام نے جب یہ کہا نا مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے جو جملے نکلے، جو تسلی کے، دلاسے کے، صبر اور حوصلہ دلانے والے، وہ عجیب و غریب جملے. کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں قسم بخدا، ہرگز نہیں، ایسا نہ سوچئے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ کو اپنی جان کا ڈر ہے، خطرہ و خدشہ، نہیں، ایسا ہرگز نہ سوچئے. لا یخزیک اللہ ابدا، اوپر والا آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ جو بتائی وہ بتایا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم. اے میرے سرتاج، آپ ایسا ہرگز نہ سوچئے آپ ہلاک نہیں ہوں گے. کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے آئے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ بہت ہی اچھا، اعلیٰ اور نمونے کے قابل رہا ہے. وتصدق الحدیث، زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ سراپا سچ ہیں، صدق ہیں. وتحمل الکل، آپ بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. بوجھ والوں کا بوجھ اٹھانا، بوجھ والوں کی کا تعاون کر دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے. بوجھ ظاہری بھی ہوتا ہے، بوجھ معنوی بھی ہوتا ہے. جیسے کسی پر قرض کا بوجھ ہے، یہ ظاہری بوجھ نہیں ہوتا ہے، یہ معنوی بوجھ ہوتا ہے. آپ بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. آج کل کا زمانہ نہیں تھا ہوٹلوں کا زمانہ. مہمان آیا کرتا تھا گاؤں میں، دیہاتوں میں، تو گاؤں والے جو سخی ہوا کرتے تھے اور دل کے کھلے ہوتے تھے، وسیع ہوتے تھے، کشادہ دل، وہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے. تو آپ تو
تقری الضیف، راہگیروں کی مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، سیلاب، طوفان، اس طرح کے زلزلے وغیرہ، اور ان میں لوگ جو ہے مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو بے وسیلہ لوگ ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان کے لیے کما کر ان کی جیب میں ڈالتے ہیں، ان کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ اتنے اچھے کام کرتے ہیں، ایسے کام کرنے والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ عجیب و غریب یہ الفاظ ہیں۔ آج دنیا کے اندر NGOs ہیں، کام کرنے والی بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے گروپس ہیں جو خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، سوشل ورک کہتے ہیں جسے NGOs پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہوگا ریڈ کراس ہے، دنیا میں بہت بڑی تنظیم ہے، جو مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے لوگوں پر، زلزلوں کا شکار، طوفان کا شکار، ان لوگوں کی مدد میں، جنگوں کا شکار سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں۔ NGOs کے جو کام ہوتے ہیں، سوشل ورک جو لوگ کرتے ہیں، ان کے جو کام ہوتے ہیں، حضرت خدیجہ نے یہ 5-6 جملے بولے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوشل ورک کیا ہے، جو انسانوں کی خدمت کی ہے، جس طریقے سے کی ہے، جس نوعیت سے کی ہے، آج کی NGOs کو جو دائرہ ہے جو کام کرنے کا، ان سے باہر نہیں ہوگا۔ جو لوگ آج کام کر رہے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، انسانوں کے کام آ رہے ہیں، وہ سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور ان کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے بڑے اعتماد سے کہا تھا ہرگز اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ اپنے بارے میں کوئی خدشہ دل میں مت لے آئی۔ اور پھر تسلی کے لیے کہنے لگی چلو میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ حضرت خدیجہ کے رشتے میں چچا زاد بھائی تھے یا چچا تھے ورقہ بن نوفل، جنہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی، مورتی پوجا چھوڑ دی تھی، عیسائی بن گئے تھے، اور عبرانی زبان سے جو انجیل ہے اس کو عربی میں منتقل کرتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے ٹرانسلیٹ کر کے۔ ان کے پاس لے گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا، انہوں نے دیکھ کے سارا واقعہ سن کے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے ان کے پاس وہی ناموس آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، یعنی جو جبرائیل پیغام لے کے موسیٰ کے پاس آئے تھے، وہی ان کے پاس فرشتہ آیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان پر یہ کیفیت ہے۔ پھر کہنے لگے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے نکال دے گی، اس وقت میں زندہ ہوتا تو میں آپ کے کام آتا، آپ کی پشت پناہی کرتا، آپ کا مددگار بنتا۔ جب اس نے جملے کہے نا تو حضور علیہ السلام کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، آوا مخرجیہم، کیا میرے وطن کے لوگ، میرے شہر کے لوگ، میرے آبادی کے لوگ جو مجھے اب تک امین کہتے چلے آئے ہیں، صادق کہتے چلے آئے ہیں، اور اپنی آبادی میں مجھ سے بڑھ کر کسی کو انہوں نے چاہا ہی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کسی کو محبتیں نہیں دی ہے، مجھے بھی اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے؟ کہا ہاں، جو پیغام تمہارے پاس آیا ہے، وہ پیغام جب بھی کوئی پیغمبر، کوئی نبی لے کے آیا ہے، اسی کے چاہنے والے اس کے مخالف بن گئے ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس سے حضور علیہ السلام کو واپس لے کے آئی، اب نبی بن چکے تھے۔ نبوت سے پہلے کیا کام کرتے تھے میں نے آپ کو بتایا، انسانوں کی ہمدردی والے کام، اور اب نبی بنائے گئے ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا گیا جسے پیغام توحید کہتے ہیں، توحید کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جہاں بیٹھتے تھے، جہاں جاتے تھے، جس مجلس میں جاتے تھے، وہاں پر توحید کا پیغام دیتے تھے۔ کہا کرتے تھے قریش کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو کہ یہ پیغام ہے وہ ابراہیمی پیغام ہے، اس لیے کہ مکہ کے لوگ اگرچہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے،
لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم کے ماننے والے ہیں، حالانکہ ابراہیم تو بت شکن تھے، بت کو توڑنے والے تھے، بتوں کا ستیہ ناش انہوں نے کیا تھا، اور قریش کے لوگ تو 360 بت اسی گھر میں جو ایک اللہ کے لیے ابراہیم نے بنایا تھا اس میں انہوں نے رکھ رکھا تھا، اس کے باوجود کہتے تھے ابراہیمی ہیں ہم۔ بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے، اس کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ مشرک بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ کو بھی مانتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، اور ساتھ میں تلبیہ کس انداز سے پڑھتے تھے؟ الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک ہے، تو اس کا بھی مالک ہے، وہ بھی تیرا ہی ہے، تو اس کا بھی مالک ہے، جن چیزوں کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے، کوئی ایک بڑا ہے، بزرگ ہے، نیک ہے جس کو ہم بڑا مان رہے ہیں، لیکن تو اس کا بھی مالک ہے۔ اس طرح کا تلبیہ پڑھا کرتے تھے، یہ شرک والا جملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ پڑھتے ہوئے سنتے تھے تو کہتے تھے قد قد لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، بس اتنا پڑھو، آگے جو تم پڑھتے ہو الا شریکن هو لک تملک ما ملک یہ مت پڑھو، یہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے، یہ تباہی کی طرف لے جانے والا ہے، یہ بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہی شرک ہے کہ ایک کو تم اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت، توحید کا پیغام آگے تک پہنچانا شروع کیا، اور یہی تمام نبیوں کی دعوت رہی ہے، سب سے اول نمبر پر توحید کی دعوت ہے، باقی کام، باقی ہدایتیں، باقی تعلیمات بعد میں ہے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اب ہر نبی کی دعوت کو اٹھا کے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، حضور علیہ الصلوۃ نے بھی توحید کی دعوت دی۔ جب توحید کی دعوت دی اور پہاڑی پر چڑھ کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے ہمارے سارے بتوں کی نفی ہو جاتی ہے، ان کا انکار ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اے پیغمبر، اے محمد آپ ہمیں بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں نا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تعویل کرتے تھے، گلیاں نکالتے تھے، مطلب نکالتے تھے کہ ہم ان بتوں کو خدا نہیں مانتے، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی اللہ تک رسائی ہے، پہنچ ہے، ہماری نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں اور یہ پاک ہیں، ان کی اللہ ٹالتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، تو ہم ان تک رکھتے ہیں اپنی بات، اپنا مدعا، اور یہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دیتے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے یہی تو شرک ہے، اللہ تو ڈائریکٹ سنتا ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر بیچ میں کسی کو ڈالے۔ اللہ کہتا ہے ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، میرا بندہ، کوئی بھی بندہ نیک ہو یا گنہگار، جب مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ تو وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کو بیچ میں اس لیے رکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے کام نکل جاتے ہیں، ہماری پریشانیاں ٹل جاتی ہے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ان سب باتوں کو نکارتے تھے کہ نہیں، یہ سب شرک کی باتیں ہیں، اللہ کی توحید پر آؤ اور اللہ ہی کو سب کچھ مانو، اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا، اللہ ہی ہے رزق دینے والا، اللہ ہی ہے زندگی اور موت کا مالک، اللہ ہی ہے عزت و ذلت کا مالک، سب کچھ اللہ ہی کو مانو، اسی کو توحید کہتے ہیں، اسی کو اللہ کو ایک ماننا کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا پیغام ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے پھر مکے والوں نے دشمنی لی، مخالفت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
وہی مکے والے جو کہا کرتے تھے کہ محمد سے بڑھ کر محمد کی قوم نے کسی اور کو چاہا نہیں ہے، محمد سے بڑھ کر آج تک کسی نے محبت نہیں کی، محمد سے بڑھ کر کسی اور قوم کے فرد سے، قوم کے کسی انسان سے اس کی قوم نے، اس کے شہر والوں نے محبت نہیں کی ہے. جب دعوت توحید کو پھیلانا شروع کیا نا، اب مخالف ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کی جو بھی مخالفت ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان جن جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، خدا مانتے ہیں یا خدا کا شریک مانتے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں یا صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس وحدہ لا شریک لہ ہے. آج بھی مخالفت مسلمانوں کی دشمنی اسی وجہ سے. آج آپ مان لیجئے کہ تمہارے یہ بھی ٹھیک ہے خدا ہیں، ہمارا بھی خدا ٹھیک ہے، تمہارے بھی خدا ٹھیک ہیں، ہمارا خدا بھی یہ کرتا ہے، تمہارے یہ بھی کرتے ہیں، تو سب راضی ہو جائیں گے، سب خوش ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی تو مطالبہ کیا تھا. یہ کوئی آج کا مطالبہ نہیں ہے مشرک قوموں کا، مخالف قوموں کا مسلمانوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ تھا. ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ان کی عاجزی مت دکھاؤ، ان کی بے بسی مت ظاہر کرو. ہم بھی آپ کے اللہ کو مان لیں گے، آپ بھی ہماری عبادت گاہوں میں آ جاؤ، ایک نماز ہم بھی پڑھ لیں گے تمہارے ساتھ. یہ مطالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. مطالبہ مان لیتے حضور تو کوئی دشمنی نہیں ہوتی، کوئی مخالفت نہیں ہوتی. آج بھی مسلمان مان جائیں، اگر سب کچھ کر لیں شرک کی چیزیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے ثابت کیا کہ بھائی توحید ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی دولت ہے جس میں شرک، پارٹنرشپ ہم کسی طرح گوارا نہ اللہ گوارا کرتا ہے اور نہ توحید کے ماننے والے اس کو پسند کرتے ہیں. اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑ جائے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مخالفت شروع کی گئی، اذیت پہنچائی گئی، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، راستہ روکا گیا، پاگل کہا گیا، نعوذ باللہ، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، نہ جانے کیسے کیسے لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا، پیغام کو پہنچاتے رہے یہاں تک کہ قریش مکہ کی طرف سے، بتوں کے پوجا کرنے والوں کی طرف سے یہ کہا گیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ سرداری چاہتے ہیں، سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. دولت چاہتے ہیں، دولت کا ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے. شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی ایک قریش کی حسین لڑکی کی طرف اشارہ کر دیجئے، ایک نہیں 10 ویسی لڑکیاں ہم آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں، جن سے چاہیں آپ شادی کریں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیغمبر دنیا کی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، پیغمبر تو انسانوں کی صحیح خدمت کے لیے آتے ہیں. انسانوں کی صحیح خدمت، صحیح ہمدردی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دنیا کا دکھ درد ختم کیا جائے، کوئی بیمار ہے اس کی ہمدردی کی جائے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے اس کا تعاون کر دیا جائے. یہ دنیا کی ہمدردی ہے. سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ انسانوں کو ہمیشہ جلنے والی آگ سے، جہنم سے بچایا جائے. میں انسانوں کی سب سے بڑی ہمدردی کرنے آیا ہوں، اور اس ہمدردی کی شکل یہی ہے، اس سے اس وقت تم بچ سکو گے جب لا الہ الا اللہ کہہ دو، شرک کی تمام شکلوں کو، تمام صورتوں کو چھوڑ دو. پھر اللہ کے نبی کی راہ میں جو بھی پریشانیاں آئی آپ نے ان کو برداشت کیا، ان کا سامنا کیا. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے خاندان اور آپ کے فیملی ممبرز جو آپ کا تعاون کرتے تھے، آپ کے پیچھے ہمیشہ کھڑے رہا کرتے تھے، ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا ہے. سن 7 نبوت سے لے کر 10 نبوت تک 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے. آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں نا، آج بھی کرتے ہیں. اگر آپ دنیا کے حالات سے باخبر ہوں اور پوری دنیا کے نہیں اپنے ملک کے حالات سے باخبر ہو، سوشل میڈیا پر اگر نگاہ رکھتے ہو نا، تو بس آج کل ایک ہی پیغام چلتا ہے کہ ان کا تو سوشل بائیکاٹ ہی علاج ہے. سوشل بائیکاٹ علاج ہے. ان سے نہ کچھ خریدو،
نہ ان کو کچھ بیچو، نہ کسی طریقے سے ان کی کوئی مدد کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانوں پر بھی نام رکھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوشل بائیکاٹ کی ایک شکل ہے۔ یہ ابو جہل کے وارث ہیں، ابو لہب کے وارث ہیں، جو توحید کے علمبرداروں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے ماننے والوں، آپ کے صحابہ کے ساتھ اور آپ کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ اس وقت بھی سوشل بائیکاٹ ہوا ہے اور 3 سال تک ہوا ہے۔ ایک گھاٹی تھی جسے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا، اس کے اندر محصور کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، کوئی لینا دینا نہیں، بیٹی ویوہار بھی بند، شادی نکاح بند، کھانا پینا، کوئی کھانے پینے کی چیز تک نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس طرح کا سوشل بائیکاٹ ہوا، بچے پریشان رہتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کے لالے پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ درختوں کی جڑوں کو کاٹ کاٹ کے 3 سالوں میں نبی اور آپ کے ساتھ دینے والوں نے زندگی بسر کی ہے، ان کو کھا کے بسر کی ہے۔ اس طرح کا خطرناک سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ لیکن جب توحید والے اپنی توحید پر جمے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے راہیں نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پیغام کو، توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا، نہ توحید کے دامن کو آپ کے صحابہ میں سے کسی نے چھوڑا ہے۔ پھر ایسا ہوا، کسی حج کے موقع پر مدینے کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے حضور علیہ السلام مینا میں، گھاٹیوں میں وہاں پہنچے ہیں، اپنا پیغام پہنچایا ہے، ان کو پیغام سمجھ میں آیا، دعوت سمجھ میں آئی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بھانپ لیا، محسوس کر لیا کہ یہ جو پیغمبر ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، یہ بہت تکلیف دہ دور سے گزر رہے ہیں، یہاں کے لوگ ان کو بڑا ستا رہے ہیں، بڑا ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 6 لوگوں نے، مدینے کے لوگ تھے، بیعت کی۔ پھر اگلے سال آئے، 12 لوگ آئے، انہوں نے بیعت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہاں آپ پریشان ہیں، آپ کو کھل کے دعوت، اسلام کی دعوت دینے نہیں دے رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے یہاں چلے آئیے، ہم آپ کو، حضور سے کہا، ہم آپ کو اپنا حکمراں بنا دیں گے، اپنا سرپرست بنا دیں گے، اپنا بادشاہ بنا دیں گے، یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طے کیا کہ اب مدینہ جانا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نصرت تھی، اللہ کی طرف سے مدد تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر جم جانے والوں کے لیے ہمیشہ اس طرح کے راستے کھل جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، کیا کچھ اذیت و تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی ہے۔ سوشل بائیکاٹ کی جو دعوت ہے وہ عام کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور پیغمبر ماننے والوں کو کون سا ایسا حربہ ہے جو ان کو اذیت پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ سب سے اہم چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی شان، آپ کی عزت، اس پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے، توہین کی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یقینی بات ہے اہل اسلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشاروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک اور بات کہہ کر آج کی بات میں ختم کرتا ہوں۔ جب بھی اس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ہمیں اپنے ایمان پر بھی اور نبی سے جو وابستگی ہے، تعلق ہے، عشق و محبت ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ذہن اور دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ اس طرح کی جب بھی گستاخیاں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں پیدا کی گئی ہے اہل اسلام کے لیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک موقع پر کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جب جاتے تھے دشمن قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور دشمن قوم کسی قلعے میں محصور ہو جاتی تھی، اندر بند ہو جاتی تھی، صحابہ اس کا گھیراؤ کرتے تھے، اور گھیراؤ کرنے کے بعد کئی دن لگ جاتے تھے، اور قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، نہ دشمن نیچے آتا ہے کہ مقابلہ کریں، اب وہاں گھیراؤ کر رہے ہیں، حصار کیے ہوئے ہیں، کوئی فتح کی شکل نظر نہیں آتی تھی۔ پھر معلوم ہوتا تھا، یہ آواز ہوتی تھی، پیغام آتا تھا کہ بھائی قلعے والوں نے اوپر سے حضور کی شان میں گستاخی کر دی ہے، حضور کی شان میں کچھ غلط جملہ بول دیا ہے۔ تو صحابہ کہا کرتے تھے کہ اب فتح یقینی ہے، اب فتح پکی ہے، اب انشاءاللہ دشمن مغلوب ہوگا، ہارے گا، شکست کھائے گا، اور ہماری فتح ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کی جائے گی، ٹھیک ہے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے،
اور اذیت پہنچتی ہے، محسوس کرتے ہیں ہم، اور دوسری طرف دشمن سمجھتا ہے ہم ان کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ خود کی ذلت کا راستہ ہموار کرتے ہیں، خود کی ذلت کا راستہ یہ کھول رہے ہیں۔ صحابہ پھر کہا کرتے تھے اب اس قوم پر انشاءاللہ ہماری فتح یقینی ہو جائے گی، وہ سمجھتے ہیں ان کو اس طرح تکلیف پہنچا کر ہم ان کو مغلوب کر دیں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے معاملہ۔ ہم اپنی فکر کریں اللہ کے نبی سے ہمارا تعلق زندہ ہے یا نہیں، محبت زندی ہے یا نہیں، عشق کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن ہے یا نہیں، اور اللہ کے نبی کی پیروی اس طرح کر رہے ہیں جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے، اور جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد اور نصرت نازل ہوتی تھی۔ انشاءاللہ اگلے پھر ہم بتائیں گے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے مدینے والوں کی دعوت پر مدینے گئے ہیں تو پھر وہاں کس طرح کا منظر قائم ہوا ہے، کس طرح کے ایمان افروز شکلیں اور صورتیں سامنے آئی ہے، اور کس طرح ایک ہجرت کرنے والے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ دنیا کے لوگ تو یہ قانون بناتے ہیں جو جہاں کا باشندہ ہے، جہاں پیدا ہوا ہے، جو جس مذہب کو اس ملک کے مذہب کو دھرم کو مانتا ہے وہی صدر بن سکتا ہے، وہی وزیر اعظم بن سکتا ہے، وہی بڑے عہدے پہ جا سکتا ہے۔ یہ کون سی چیز تھی جس نے عرب سے ہجرت کرنے والوں کو، مائیگریٹ کرنے ہونے والوں کو مدینے کا بادشاہ بنا دیا؟ بادشاہ کا لفظ حدیث میں صحیح نہیں ہے، حکمراں کہیے یا شاہ بنا دیا۔ انشاءاللہ وہ بھی منظر ہم آپ کے سامنے اگلے ہفتے رکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کا جذبہ عطا فرمائے۔